لمل لفٹ ہوٹل کے مطلوبہ فلور پہ رکی۔ دروازے کھلے۔ پرجوش سی حنین اور منہ میں کچھ چباتا بے تاثر سا فارس باہر نکلے۔ آگے گھروں کی راہداری تھی، دونوں طرف دروازے، خوابدیدہ بتیاں روشن تھیں۔ حنین نے بڑے پیار سے ساتھ چلتے فارس کو دیکھا۔ تھینک یو ماموں، آپ مجھے میری بیسٹ فرینڈ سے ملوانے لائے۔ اٹس اوکے، تو کیا کرتی ہے تمہاری بیسٹ فرینڈ؟ حنین چلتے چلتے رکی، قدرے چونک کر فارس کو دیکھا۔ سوری، مطلب پڑھتی ہے یا جاب وغیرہ؟ وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ علیشہ کے کمرے کا دروازہ چند قدم دور تھا۔ پڑھائی تو چھوڑ دی، کالج نہیں جا سکی، ٹیوشن فیس افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اب پتہ نہیں کیا کرتی ہے۔ اور اس کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتہ، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اب کے الجھی تھی۔ تم نے راستے میں کہا تم اسے 3 سال سے جانتی ہو، مگر تمہیں اس کی بنیادی معلومات ہی نہیں معلوم۔ میں نے کبھی پوچھی نہیں۔ وہ دوبارہ چلنے لگے، مگر اب کے فارس مضطرب سا تھا اور حنین الجھی ہوئی تھی۔ روم کے باہر آ کر فارس نے کچھ سوچ کر اسے دیکھا۔ میں اندر آنا چاہوں گا، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہیں درست جگہ لایا ہوں یا نہیں۔ شور، حنین نے قدرے ناخوشی سے کہتے ہوئے دستک دی۔ دروازہ جلد ہی کھلا اور کھلتا چلا گیا۔ سیاہ شولڈر کٹ بالوں اور سرمئی سبز آنکھوں والی گوری سی علیشہ سامنے ہوئی۔ مسکراہٹ لبوں پہ پھوٹتی تھی۔ سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس تھی، جس کے بازو کوہنی تک تھے کھلے سے۔ قدرے شرارت، قدرے شرماہٹ سے وہ حنین سے گلے ملی، الگ ہوئی، اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ حنین لب دبائے مسکرا رہی تھی۔ تم بالکل اپنی ویڈیو جیسی ہو۔ پھر اس نے فارس کو ہیلو کہا اور اندر آنے کی دعوت دی۔ یہ میرے انکل ہیں، حنین نے تعارف کروایا۔ پھر اندر آئے۔ فارس تھیکی سی نظروں سے علیشہ کو دیکھتا، پھر ادھر ادھر دیکھتا صوفے پہ آ بیٹھا۔ حنین گرم جوشی سے بیٹھی اور باتیں کرنے لگی، ابھی راہداری کی گفتگو بھول گئی تھی۔ فارس خاموشی سے بیٹھا، ان دونوں کو تیز تیز انگریزی میں بولتے اور ہنستے دیکھنے لگا۔ رات کی مناسبت سے کمرے کی ساری زرد بتیاں روشن تھیں۔ علیشہ نے اس دوران اٹھ کر روم سروس کال کی، آرڈر دیا، واپس آ کر بیٹھی تو شائستگی سے فارس سے پوچھا، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب۔ وہ بغور اس کو دیکھتا ہوا بولا، اور آپ کی جاب کیا ہے؟ علیشہ ذرا ٹھٹکی، حنین کو دیکھا، پھر فارس کو، اور بولی، میں نیشنل جیوگرافک کے لیے کام کرتی ہوں۔ ہم ایک ڈاکومنٹری بنانے ادھر آئے ہیں۔ اور نیشنل جیوگرافک نے آپ کو نوکری دے دی، حالانکہ آپ کبھی کالج نہیں گئی۔ علیشہ نے چونک کر حنین کو دیکھا، جس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا، پھر فارس کو۔ مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اگر میں افورڈ کر سکتی تو ضرور کالج جاتی، مگر اس جاب کے لیے ڈگری سے زیادہ میری قابلیت اہم تھی۔ اور کیا ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم اس شہر کے تاریخی مقامات کو کور کریں گے۔ وہ گردن اونچی کر کے مسکرا کر بولی۔ فارس نے ابرو اٹھا کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اسلام آباد کے تاریخی مقامات کو؟ جی، دیٹس گریٹ، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کے 33 سالوں میں اسلام آباد میں کوئی تاریخی مقام ملا ہی نہیں۔ کیا آپ کو نیٹ جیو والوں نے نہیں بتایا کہ یہ شہر 60 کی دہائی میں بنایا گیا ایک مصنوعی شہر ہے؟ علیشہ نے تھوک نگلا۔ میرا مطلب تھا تاریخی اہمیت کی حامل عمارتیں، جیسے سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، پرائم منسٹر ہاؤس وغیرہ۔ تو آپ کون سا کیمرہ استعمال کرتی ہیں؟ ہمیں اچھا لگے گا اگر آپ ہمیں اپنے کیمرہ دکھا دیں۔ فارس نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے کچھ تلاشتا ہو۔ حنین بالکل چپ سی ہو کر بیٹھی، باری باری دونوں کا چہرہ دیکھتی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ گفتگو کس سمت جا رہی ہے۔ میں دراصل کیمرہ ورک نہیں کرتی۔ علیشہ کی مسکراہٹ بالکل غائب تھی۔ وہ ذرا کی ذرا رکی اور پھر روانی سے بولتی گئی، میں کمپیوٹرز میں اچھی ہوں۔ مجھے مختلف کمپنیاں اپنی ویب سائٹ چیک کرنے کے لیے ہائر کرتی ہیں۔ یہ ایک فری لانس جاب ہے۔
یہ فکرے مجھے آپ کا پہلا سچ معلوم ہوتے ہیں۔ فارس کے کہنے پہ اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب گھڑ رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جو گھڑ رہی تھیں اس میں بہت جھول ہے۔ منین پرس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ علیشہ اور فارس نے بے اختیار اسے دیکھا۔ بیٹھو پلیز۔ نہیں، ہمیں پارٹی پہ جانا ہے۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ چلے ماموں۔ اور پھر وہ علیشہ کے اصرار پہ بھی نہیں رکی۔ علیشہ نے ایک گفٹ بیگ اس کے ساتھ کر دیا۔ اس نے کھولا بھی نہیں۔ لب بھینچے، تندی سے آبرو سکیڑے راہداری میں چلتی گئی۔ وہ اچھی لڑکی ہے مگر وہ بہت کچھ چھپا رہی ہے، اور یہ نٹ یو والی کہانی بالکل۔ فارس سنجیدگی سے ساتھ چلتا کہہ رہا تھا کہ وہ تیز سے اس کی طرف گھوری۔ تھینک یو سو مچ ماموں، میری بیسٹ فرینڈ کے ساتھ وہ کرنے کا جس کا آپ کو حق نہ تھا۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ دہکنے لگا۔ میں نے صرف چند سوال کیے تھے۔ مجھے حق ہے میں تمہاری انٹرنیٹ فرینڈ کو چیک کر سکوں۔ کیا ایسے کیا جاتا ہے مہمانوں کے ساتھ؟ وہ کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ مجھے لاتے ہی نہ۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور میں اس کا جھوٹ پکڑ رہا تھا۔ کیا میں نے کبھی آپ کی باتیں پکڑ کر پھپھو کو بتایا کہ وہ نوز پن آپ نے ان کو بھیجی تھی؟ شدت جذبات میں جو اس کے منہ میں آیا بولتی چلی گئی، اور احساس ہونے پہ ایک دم چپ ہوئی۔ سانس تک رک گیا۔ فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تعجب، بے یقینی، حتیٰ کہ صدمہ بھی تھا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا جو اب بظاہر خود کو سنبھالے کھڑی اندر سے زرد ہو رہی تھی۔ تم کون ہو حنین؟ ہلکا ہلکا میوزک پس منظر میں بج رہا تھا۔ ہاشم گلاس پکڑے مسکراتا ہوا لونگ روم کے اس کونے میں آیا جہاں زرتاشا کھڑی تھی۔ فون پہ بار بار نمبر ملا کر مایوسی سے بند کرتی۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس سیاہ بال بالکل شہرین کے انداز میں کٹے۔ فون بند کرتے ہوئے گردن اٹھائی تو ہاشم کو سامنے کھڑا دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور سیاہ تھیں اور رنگت سنہری۔ پریشان ہو؟ زرتاشا نے اسبات میں گردن ہلائی۔ فارس معلوم نہیں کدھر رہ گئے۔ پھر قریب کھڑے سعدی کو پکارا۔ سعدی، وہ جو ہنستے ہوئے زمر سے کچھ کہہ رہا تھا، پلٹا اور تابداری سے چلتا ادھر تک آیا۔ جی؟ فارس؟ او ہاں، وہ ہنا کو اس کی فرینڈ کی طرف لے گئے ہیں۔ امی نے منع بھی کیا مگر تبھی کسی نے سعدی کو پکارا۔ وہ مسکرا کر ہاشم بھائی کو دیکھتا واپس چلا گیا۔ ہنا؟ اوہ، وہ سعدی کی چھوٹی چالاک بہن۔ ہاشم کو یاد آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے زرتاشا کے چہرے پہ چھاتا دبا دبا غصہ دیکھا۔ یعنی فارس ایک دفعہ پھر کسی اہم موقع سے غائب ہے۔ گھر سے پارٹی کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ ہر تقریب پر تو یوں نہیں کرتے۔ ہاں، وہ صرف اس تقریب پہ یوں کرتا ہے جہاں یہ ہوتی ہے۔ دھیمے سے کہتے ہاشم نے ابرو سے اشارہ کیا۔ زرتاشا نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ سعدی اور زمر جواہرات کے ساتھ کھڑے تھے۔ زرتاشا نے الجھ کر واپس ہاشم کو دیکھا۔ یہ تو سعدی کی پھپھو ہیں، اور فارس کی پرانی ٹیچر بھی۔ کیا تم ہی نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ زمر کے والد نے جو تمہاری شادی کی دعوت کی تھی؟ اس سے بھی فارس تھوڑی ہی دیر بعد غائب ہو گیا تھا، اور جب میں نے تم سے زمر سمیت انوائٹ کرنا چاہا تھا تو اس نے مجھے خود سے کہا تھا کہ مجھے زمر کو نہیں بلوانا چاہیے، صرف گھر کے لوگ کافی ہیں۔ تو اوہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فارس نے زمر کا رشتہ مانگا تھا مگر کسی وجہ سے انکار ہو گیا؟ سعدی نے ایک دفعہ ممی کو بتایا تھا۔ ہاشم نے ذرا سے شانے اچکائے۔ زرتاشا حد تک سنتی رہی۔ میں نے تو یہ کبھی نہیں سنا۔ تمہاری شادی کو ہوا بھی کتنا ٹائم ہے؟ صرف 5 ماہ۔ زرتاشا نے گردن پوری موڑ کر زمر کو دیکھا۔ زمر اب سارا سے بات کر رہی تھی۔ نیم رخ دکھائی دیتا، گھنگریالی لٹ گال پہ گرتی، دہکتا چہرہ، مسکراہٹ سے بھرپور۔ ہیرے کی لونگ اسی طرف تھی۔ زرتاشا نے تندی اور غصے سے واپس رخ پھیرا۔ اوکے، مجھے تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ مجھے یقین ہے ان دونوں کے درمیان اب کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک پرانی بات تھی۔ ذرا وقفہ دے کر گلاس لبوں سے لگایا، پھر بولا، یہ ساڑی اچھی ہے۔ کیا اسی ڈیزائنر کی ہے جہاں شہرین تمہیں لے گئی تھی؟
जरताशा की आंखों में उदासी छाई, गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। फारिस ने कहा, वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैंने ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। ये क्या बात हुई? पेमेंट शहरी के बिल में हो जाती, तुमने मुझे बताया होता। फारिस को अच्छा ना लगता। रहने दें हाशिम भाई। वो उदासी से रुख मोड़ गई। औरंगजेब कारदार गुजरते हुए शादी के पास रुके। जुमर को देखा तक नहीं, सिर्फ तने आबरू से उससे सवाल किया, तुम्हारी बहन नहीं आई? चेहरे पे सख्ती और सर्द मेहरी थी। सदी फौरन से वजह बताने लगा। वो हूँ कहकर आगे बढ़ गए। सदी वापस आया तो जुमर सारा से बात कर रही थी। वो बोर सा होकर इधर उधर देखने लगा। तभी दाखिली दरवाजे से कुछ छोड़कर आती शहरीन पे नज़र पड़ी। उसने भी एक तेज़ सख्त नज़र सदी पे डाली और आगे बढ़ गई। वो खामोश रहा। नौशरवान इंग्लैंड ही था। अगर वो होता तो शायद शादी पार्टी में न आता। लाउंज के कोने में खामोश खड़े सबको बारीक बीनी से देखते वारिस का मोबाइल बजा। उसने फ़ोन निकाला और पैगाम देखा। सिस्टम ऑन का अलर्ट आ रहा था। वारिस अपनी जगह मुलजमंद हो गया। उसका कंप्यूटर उसके कमरे में था और उसको पैगाम भेजकर बता रहा था कि कोई उसे ऑन कर रहा है। तो क्या कोई उसके कमरे में था? उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया। वो सारा के करीब आया, हल्की सी सरगोशी की। मैं एक कॉल करने लॉन में जा रहा हूँ। ज़्यादा देर हो जाए तो कह देना, मैं कहीं आगे पीछे हूँ। अगर जल्दी ना आऊँ तो फारिस तुम्हें घर ले जाएगा। वो हैरान सी मुड़ी, समझकर अच्छा कहा, और वारिस धीमी रफ्तार से चलता निकल आया। बाहर आकर उसकी रफ्तार तेज़ हो गई। दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे थे। डाइनिंग हॉल के कोने में खड़े ज़ाहिर किसी से मुस्कुराकर बात करते। हाशिम को इल्म तक नहीं हो सका कि वो कब वहाँ से निकला है। वो रिपोर्ट उसे खबर दिया करता था और खबर नहीं था, ना उसकी कोई कॉल आई थी। हाशिम का वो मुश्किल छुपाया इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। होटल के रेस्टोरेंट एरिया में जर्द रोशनियों ने सहर अंगेज़ सा फसू तारी कर रखा था। हुनैन और फारिस आमने सामने बैठे थे, यूं कि हुनैन का सर झुका था। वो घर नहीं गए थे, यहीं आ गए थे। अब अपनी ज़ुबान की फिसलन पे हुनैन शर्मिंदा थी। तुम्हें कैसे पता चली नोज़पिन वाली बात? फारिस ने संजीदगी मगर नरमी से पूछा। हुनैन ने खफा खफा सा चेहरा उठाया। आपकी गाड़ी में देखी थी। मुझे क्या पता था कि आप वो पप्पो को यूं भेजेंगी। मैंने यूं नहीं भेजी थी। फारिस के माथे पे आदतन बल पड़े। साफ बात करता हूँ, इस वक्त मुझे लगा मेरी उनसे शादी हो जाएगी और वो मेरी लिखाई पहचान जाएंगी। नाम इसलिए नहीं लिखा कि कोई और देकर गलत ना समझ ले। फिर आपने जरताशा आंटी से शादी कर ली। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पप्पो से रिश्ते को इनकार हो गया था। बात ख़त्म। आपा कह रही थी जरताशा से कर लो, मैंने कर ली। मैं इस शादी से खुश हूँ, मगर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे गुस्सा है पप्पो पे कि उन्होंने इनकार क्यों किया। उनकी वालदा ने इनकार किया था। उनको तो मालूम भी नहीं होगा। मैं नहीं मानती। वट एवर हना, मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात अपने जहन से निकाल दो। मेरा उनसे कोई अफेयर नहीं था। उनकी शादी हो रही है। कोई भी बात हमारे मुंह से ऐसी नहीं निकलनी चाहिए जो उनको हर्ट करे। ओके? हना ने सर मज़ीद झुका लिया। फारिस चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। उनको कहना ये लोग अब उन पे सूट नहीं करती, उसको उतार कर कोई और पहन लें। मैंने कहा था, आपकी शादी के अगले दिन ही कहा था, मगर वो कहती हैं मुझे इसकी आदत हो गई है और मैं तब्दीलियों के साथ बहुत देर से एडजस्ट करती हूँ, सो इसी को पहने रखूँगी। फारिस ने सर हिलाया, पीछे होकर बैठा, जूस का गिलास लबों से लगाया और मुस्कुराया। तुमसे तो डरना चाहिए हुनैन। हल्का सा मुस्कुराकर हुनैन ने नज़रें उठाकर उसे देखा। इसीलिए आप अलीशा की फ़िक्र ना करें, वो कोई झूठ नहीं बोल रही। अब हम चलते हैं, पार्टी पे भी जाना है। वो उठ गई तो फारिस वॉलेट निकालता खड़ा हो गया।